2020 اکنامکلی پاکستان کے لیے بہت ایک مشکل سال رہا، خاص طور پہ جو سروس سیکٹر کی انڈسٹری ہے، جس کے اندر آپ کے ریسٹورنٹس آ جاتے ہیں، میرج ہالز آ جاتے ہیں، آپ کا اسکولنگ، یونیورسٹی، کالجز آ جاتے ہیں، آپ کا رینٹل بزنس آ جاتا ہے، وہ بہت سب کچھ جو ہے وہ سویرلی ہٹ ہوا. ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کے اور جو ریٹیل کی آؤٹ لیٹس ہیں، وہ سب کرونا کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو خدشہ تھا کہ یہ بیماری نہ پھیلے، تو وہ یہ سیکٹر جو ہے وہ بہت برا ہٹ ہوا. اسی طرح آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی بڑا یہ ایک مشکل سال تھا. خصوصی طور پہ جو نوکری پیشہ طبقہ تھا اس کے لیے یہ سال بہت ٹف تھا، کیونکہ جو انفلیشن ہے، افراط زر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور تقریباً 10-11% کے اوپر وہ جا پہنچا. تو مہنگائی کا جو لہر آیا اور کسی کی آمدن نہیں بڑھی، اور بلکہ نوکریاں لوگوں کی چھٹ گئیں کرونا کے اندر، تو وہ جو نوکری پیشہ طبقہ ہے اس کے لیے یہ سال بہت مشکل رہا. پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 0.4 نیگیٹو میں گئی، اور ہماری جو اوور آل کہہ لیں کہ جو چیزوں کی اشیاء جس طرح چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، اس کی پروڈکشنز بھی کم رہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. کاٹن جو ہے اس کی بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک ڈیزاسٹرس آؤٹ کم تھی کہ 5 سے 6 بلین بیلز تک کی پروڈکشن رہی. اور کاٹن نے جو ہمیں ایک ایڈوانٹیج ملا ہمیں کہ ہماری انڈسٹری، ہم نے زیادہ لاک ڈاؤن نہیں کی اور ایکسپورٹ ہماری بہتر کی طرف جا رہی تھی، وہاں کاٹن کی کاسٹ اور سوتر کی کاسٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھی، اور وہ آج کل جو ہے ایکسپورٹرز کو بڑا تنگ کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جس طرح کا اکنامک سٹرکچر ہے، جہاں صرف 7% آف جی ڈی پی ہماری ایکسپورٹس ہیں، اور امپورٹس ہماری جو ہیں وہ تقریباً 18% یا 14 سے 18% کے درمیان میں ہے، وہاں ہمیں یہ بینیفٹ ملا کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ کم ہوئیں، اور امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ کم ہوئیں، اور ایکسپورٹس میں اتنی خاطر خواہ کمی نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہتر ہو گیا. لیکن جہاں حکومت کی کارکردگی کی بات آتی ہے تو وہاں بہت ساری مس مینجمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی اور لوگوں کو جو ہے وہ بڑا مشکل وقت دیکھنا پڑا. انڈیا نے جب کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تو پاکستان حکومت نے جو ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ بین لگا دیا. اس وقت $2 بلین کی ٹریڈ جو تھی وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے. پاکستان انڈیا سے زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے اور ایکسپورٹ کم کرتا ہے، تو ہمارا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ نیگیٹو ہے. کچھ اکانومسٹ کا خیال ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً کوئی $30 بلین تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے نیبرز ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ہے باقی ملکوں سے ایکسپورٹ یا امپورٹ کرنے کا، کیونکہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بہت کم پڑتی ہیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارمل ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ وہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ جو چیزیں انڈیا سے ہمیں ملتی ہیں وہ پاکستانی امپورٹرز جو ہیں وہ وایا سنگاپور یا وایا تھائی لینڈ یا وایا دبئی جو ہے انہی چیزوں کو ری روٹ کر کے منگوا رہے ہیں. میڈیسن کی امپورٹ انڈیا سے ہماری جاری ہے. اسی طرح ہماری ٹیکسٹائل کی بھی ایکسپورٹ تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ دونوں ممالک میں اگر دوبارہ کھلے تو وہ دونوں ممالک کے رابطوں کو بھی مضبوط کرے گی. لیکن یہ کہ انڈیا کا جو عمل ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس نے پاکستان کی حکومت کو مجبور کر دیا. لیکن پھر بھی ہمیں رستہ ڈھونڈنا چاہیے جہاں دوبارہ ٹریڈ بحال ہو سکے دونوں ملکوں.